آصف نے کہا ہے کل بھی تصدیق کی تھی کہ باقاعدہ مذاکرات کی شروعات ابھی تک نہیں ہوئی، گن پوائنٹ پر مذاکرات نہیں کیے جاتے۔ بخاری صاحب، اب خواجہ آصف صاحب جس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ گن پوائنٹ پر مذاکرات نہیں ہوتے، مفاہمت کا طریقہ کار اپنایا جاتا ہے، خواجہ آصف نے کیا کہا ہے؟ ایک دفعہ وہ پروگرام میں شامل کرتے، پھر آپ سے بات کرتے ہیں کہ مذاکرات کی کوئی باضابطہ کوئی شروعات جو ہے نہیں کی گئی۔ یہ گن پوائنٹ کے اوپر تو مذاکرات نہیں ہو سکتے کہ آپ بار بار جو ہے اسلام آباد پہ حملہ کریں، ساتھ جو ہے کال دیں سول نافرمانی کی، اور اس کے بعد کے مذاکرات بھی ہونے ہیں۔ اب خواجہ آصف صاحب تو کہہ رہے ہیں ایک طرف سول نافرمانی کی کال آپ دے رہے ہیں، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں مذاکرات کرنے ہیں، تو اس طرح تو مذاکرات نہیں ہوتے۔ پھر ٹھیک کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے؟ یہ تو آپ بتائیں گے۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ ایک تو بالکل ان کی بات یہ ٹھیک ہے کہ گن پوائنٹ پر مذاکرات نہیں ہوتے، کیوں نہیں ہوئے اب تک؟ ذرا اس کے اوپر غور کر لیتے ہیں نا تھوڑا سا۔ پہلے کہا چوروں ڈاکوؤں سے نہیں کروں گا، نہیں ہوئے۔ پھر کہا اسٹیبلشمنٹ سے کروں گا، انہوں نے کہا ہم نے تو نہیں کرنے، نہیں ہوئے۔ پھر کہا ہمارے 4 مطالبات مانیں، 26ویں ترمیم کو ختم کریں، ہمارا مینڈیٹ واپس کریں، ہمارے قیدی چھوڑیں، ہمارے بانی کو چھوڑیں۔ کنڈیشن ایسی تھی جو پوری نہیں کی جا سکتی، مذاکرات نہیں ہوئے۔ تو who do you think is responsible؟ اچھا جی، 3-4 مرتبہ انگیج ہوئے حکومت اور پی ٹی آئی۔ جب وہ کوئی فیصلہ کر کے واپس جاتے تھے، پھر ان کی جو ٹھکائی ہوتی تھی جیل میں، وہ پھر اگر آپ کہیں تو میں حوالے دے دیتا ہوں آپ کو۔ یہ جو نیب کی ریفارمز تھی، اس کے اوپر پی ٹی آئی کے وفد میں اور حکومتی وفد میں اتفاق رائے ہو گیا تھا۔ ان کا اچھا جی ہم جاتے ہیں، جا کے پی ٹی آئی کے بانی سے اس کی اپروول لیتے ہیں۔ جی پلٹ کے نہیں مڑ کے آئے وہ بتانے کے لیے بھی کہ کیا ہوئی ان کے ساتھ، اور بہت ساری باتیں اس طرح میں تفصیل بیان کرنے لگوں گا، بات لمبی ہو جائے گی۔ میرا خیال یہ ہے کہ سب سے پہلے تو پی ٹی آئی کو چاہیے کہ ایک کمیٹی تشکیل دیں، ٹھیک، جو پہلے جا کے ان کے چیئرمین صاحب کی کلسیدی کرے کہ اگر وہ سیریسلی مذاکرات چاہتے ہیں تو پھر وہ مینڈیٹ دیں ان لوگوں کو۔ اگر سبجیکٹ تو ان کی اپروول ہوگا تو then it depends on which side of the bed he has risen۔ جو ان کا موڈ ہوگا اس کے مطابق وہ ریئیکشن ہوگا، تو مذاکرات تو کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ چلیے جناب آگے بڑھتے ہیں۔ مذاکرات کے لیے پری کنڈیشنز جو ہے نا، یہ ان مذاکرات کی پری نیٹل ڈیتھ کے مترادف ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بات کامیاب کرنی نہیں ہے۔ حوالے اس کے ہم دے دیتے ہیں جی 9 مئی 9 مئی کے حوالے سے جو سب سے سٹرونگسٹ آرگومنٹ تھا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا، انکلوڈنگ پی ٹی آئی بانی، وہ یہ تھا کہ اگر لوگ حملہ آور ہوئے تھے تو آپ نے روکا کیوں نہیں؟ ہاں، یہاں تک ختم نہیں ہوئی بات۔ پھر انہوں نے کہا آپ نے گولی کیوں نہیں چلائی؟ اگر وہ جی ایچ کیو پہ حملہ آور ہو رہے تھے، اگر وہ کور کمانڈر گھر گھس رہے تھے، اگر وہ میاں والی ایئر بیس میں گھس رہے تھے، تو آپ نے گولی کیوں نہیں چلائی؟ یہ آپ نے سن رکھا ہے کہ نہیں؟ جی 26 نومبر اب آپ آئے ہیں اسلام آباد پہ قبضہ کرنے کے لیے، اور اب یہ ہے کہ گولی کیوں چلائی؟ وچ پارٹ آف دیئر اسٹیٹمنٹ شوڈ وی ٹرسٹ؟ میں کس اینگل سے پکڑوں؟ 9 مئی والی بات ٹھیک کر رہے تھے کہ 26 نومبر والی بات ٹھیک کر رہے ہیں؟ مگر یہ روش ہے، یہ ایک طریقہ کار ہے۔ کیسے؟ آج بھی آپ نے دیکھا کہ ایک صاحب جو ہیں پارلیمنٹ میں گلا پھاڑ پھاڑ کے جو بیان کر رہے تھے، علی محمد صاحب سے ویسے ہمیں بہت پیار ہے، بہت ڈھنگ کے آدمی ہیں، سلیقے کے آدمی ہیں، لیکن انہوں نے جو چند پوائنٹ اٹھائے ہیں اس کا میرے خیال سے اس کی تھوڑی سی وضاحت بہت ضروری ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ وہ بنگلہ دیش بنا دیا۔ مجھے یہ بتائیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سے کہ بنگلہ دیش بنانے والوں میں سے کتنے لوگوں نے اسلام آباد پہ حملہ کیا تھا؟ کتنے لوگوں نے جی ایچ کو آگ لگانے کی کوشش کی تھی؟ کتنے لوگوں نے کور کمانڈر کا گھر جلایا تھا؟ یہ ہیں سوال یا نہیں پوچھنے والے ہیں؟ بالکل۔ تو آپ نے یہ سب کچھ کیا ہوا ہے، آپ یہ سب کچھ کر کے پھر آپ یہاں تک چلے گئے کہ آپ بنگلہ دیش بنانے والوں نے کسی آرمی چیف کی تقرری رکوانے کے لیے لانگ مارچ کیا تھا؟ کیا کسی نے اس وقت کے آرمی چیف کو میر جعفر میر صادق کہا تھا؟ یہ سوال ہے نا۔ بالکل، تو ہمیں کانٹیکس میں ضرور رہنا چاہیے۔ اچھا بخاری صاحب، علی محمد خان صاحب جیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کی کوئی بھیک نہیں مانگ رہے اگر مذاکرات گورنمنٹ نہیں کر رہی، تو اب آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ تو مذاکرات کرنا چاہتی ہے، لیکن بانی پی ٹی آئی کی گارنٹی کوئی نہیں دے رہا، کیونکہ بانی پی ٹی آئی یو ٹرن لے لیتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں بھی انہوں نے گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ مذاکرات کے حوالے سے کوئی بات جو ہے انہوں نے نہیں کی۔ تو بخاری صاحب، اب آپ کو کیا لگتا ہے، کیا مائنس اگر بانی پی ٹی آئی کو کر کے مذاکرات کرتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت، تو مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں یا گورنمنٹ اس طرح سے مذاکرات کر سکتی ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ جب پی ڈی ایم بنی تھی
ان کا جو 26 پوائنٹ ایجنڈا تھا اس میں بھی یہ بات تھی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کی جائے. جی بالکل. جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی تو سب سے پہلی تقریر جو کی گئی شہباز شریف صاحب نے جو کی تھی وہ یہ تھی کہ آپ آئیے ہمارے ساتھ مساک جمہوریت کر لیں, مساک معیشت کر لیں. بلاول بھٹو زرداری انہوں نے واشگاف لفظوں میں کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ انگیج کرنا چاہتے ہیں, آپ آئیے ہم بیٹھ کے مل کے مسائل کا حل کرتے ہیں. یہ ٹھیک ہے. اسی طرح سے نون لیگ کی لیڈرشپ کے ہر لیڈر نے, چاہے وہ رانا ثناء اللہ, اب ان کا سٹانس ڈیفرنٹ ہے, لیکن اس وقت چاہے وہ ایاز صادق تھے, چاہے وہ شہزاد رفیق تھے, نیم دم, ایوری بڈی سیڈ کہ کوئی سلوشن نہیں ہے سیاسی معاملات کے حل کا سوائے مذاکرات کے. سنی کسی نے؟ جو کچھ آگے سے کہا گیا وہ آپ کو پتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھیک مانگتی رہی سیاسی الائنس ان کے خلاف اور سیاسی حکومت کہ آ جائیں مذاکرات کر لیں. اب جب ایک بڑی میجر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس کورٹ مارشل کا ہم ذکر کرتے ہیں, اس کے بعد اچانک کمیٹی بن گئی ہے, سڈنلی ایک کمیٹی از ڈکلیئرڈ. اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیں, جب آپ کمیٹی بنا دیتے ہیں تو اس کمیٹی کا کام ہے نا جا کے کسی کو کہے کہ آئیں بھائی ہم سے بیٹھ کے بات چیت کریں, یا آپ کا خیال ہے کہ حکومت کو وہاں سے کاسا پکڑ لینا چاہیے تھا اور ان کے گھروں کو جانا چاہیے تھا کہ اللہ کے لیے ہم سے بات کر لیں؟ کوئی سلیقے کی بات ہونی چاہیے نا, کوئی ڈھنگ کی بات ہونی چاہیے. اگر کمیٹی بنائی ہے آپ نے, آپ انیشیٹ بھی کریں نا ڈائیلاگ, آپ نے کرنا ہے نا, آپ کی ذمہ داری ہے. دوسری بات یہ ہے, یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی ہے, بات کمیٹیاں بنانے کی یا مذاکرات کی نہیں ہے, بات کریڈیبلٹی کی ہے کہ اگر یہ کمیٹی کسی نتیجے پر پہنچتی ہے تو کیا خان صاحب اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے یا نہیں کھڑے ہوں گے. اس کے لیے نہ تو پی ٹی آئی میں کسی میں سکت ہے کہ وہ گارنٹر کھڑا ہو جائے, اور نہ ہی ادروائز کوئی صاحب اس وقت گارنٹی دینے کے لیے تیار ہیں. سو مچ سو کہ مجھے نہیں لگتا کہ باہر سے بھی کوئی گارنٹی دینے کے لیے تیار ہے. ہم نا ایک اپنی بنائی ہوئی دنیا میں رہتے ہیں. ہمارا خیال یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ الیکٹ صرف اس لیے ہوا ہے کہ اس نے خان صاحب کو چھوڑوانا ہے. اچھا اب جب آپ اس دنیا میں رہتے ہیں تو ان کے فالوورز دے سٹارٹ بلیونگ اٹ, اور جب اس طرح کا بلیو کیا ہوا چیز پوری نہیں ہوتی ہے تو آپ سوچیں ذرا کیا کیفیت ہوتی ہوگی. قابل رحم حالت ہوتی ہے اس وقت جب آپ ایک چیز کو بلیو کرنا شروع کر دیں اور وہ ہو کے نہ دے. تو اس طرح کے بے پناہ سیناریو میں آپ کو بتا سکتا ہوں. مثال کے طور پہ جب یہ مارچ لے کے آئے تھے اسلام آباد تو آپ کا خیال ہے کہ انہیں یہ یقین نہیں تھا کہ ہم حکومت کو گھر بھیج دیں گے اور اقتدار پر قبضہ کر لیں گے. جب وہ لانگ مارچ لے کے وزیر آباد میں جہاں وہ سانحہ ہوا تھا وہ چلے تھے تو کیا ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم نے اس بندے کو چیف نہیں بننے دینا؟ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب آپ ایک امیجینیٹو دنیا میں ایک تاثر قائم کر کے پھر اس پہ بلیو کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کو بہت نقصان ہوگا. ایک بات بڑی دیر کے بعد, جیسے کہ خواجہ اسرف نے ٹھیک کہا, آج کے ایک ہوا کا ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا ہے. وہ جو صاحب جو جب اچھلتے ہیں تو ان کی بھی کوئی لیمٹس نہیں ہوتی. نام افضل شیر مروت پایا ہے, انہوں نے آج بات کی ہے کہ خدا کے لیے یہ تصادم چھوڑیں, بیٹھ کے بات کریں, انیشیٹ کریں, دونوں طرفین جو ہیں وہ انگیج کریں.